لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر دی بتکدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم یہ قافلہ عشق و مستی جن کا کائنات میں ایک تعارف ہے کہ یہ حضور کے غلام ہیں نہ ان کو اپنے ملک وڈیرہ چودھری جٹ خان ہونے پر ناز ہے انہیں ناز ہے کہ ہمارا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مضبوط ہے بس اور انہوں نے جو سر رکھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی طاقتور اور ظالم کے آگے جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ اگر کوئی طاقتور ظالم آئے تو اس کو یہ سبق سناتے ہیں
کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی لسا کمزور ماڑا نظر آ جائے تو اس نو کہندے ہیں تواڈے واسطے اسی حضور دا جمال بن گیا. اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن. اور اگر کوئی تگڑا ہو کے سامنے آ کے میں بڑا تگڑا میں فلانا تے فلانا انہوں آدھیں تیرے ہوتے تاسی رب دا قہر بن کے ٹوٹنا. اور اگر ظالم آئے نظر قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے امیدوار کے مقابلے میں چیڑ فروش ہیں. میں نے کہا وہ خالی چیڑ فروش نہیں ہے، وہ ضمیر فروش بھی ہیں ساتھ میں. اور ہمارا امیدوار نہ چیڑ فروش ہے نہ ضمیر فروش ہے. اور ویسے بھی ہمارے امیدوار کا لوٹے سے کیا موازنہ. لوٹا کہیں اور رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اسمبلی میں پہنچانے کے لیے تو جنے ہوتے ہیں. اور میدان میں جنے رہتے ہیں، لوٹے نہیں رہتے. لوٹے تو اسی نسل میں ہیں جو عبداللہ بن ابی کی نسل ہے، جو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں. کبھی ادھر لگا لی کبھی ادھر لگا لی، کبھی جناب دائیں بک لیے، کبھی ضمیر بیچ دیا، کبھی ڈالروں کے عوض پیسوں کے عوض. ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ تو ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور ایسے جلوے پہ کروں لاکھ حوروں کو نثار. اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا واسطہ اب مردوں سے پڑا ہے. اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم طاقتور ہیں، ہمیں بڑا اپنی طاقت پہ ناز ہے، ہم بڑے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. میں نے کہا اسلام اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتا. اگر اسلام میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اسلام کرتا کیا ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ابو جہل اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سرکردہ عتبہ اور شیبہ اور جناب ولید، ان سب کو اسلام ان کے قدموں میں نہیں پڑتا. کیا ہو میں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس. اقبال کہتا ہے اسلام بڑے اور چودھری اور جٹوں کے پاؤں میں نہیں پڑتا، طاقتوروں کے پاؤں میں نہیں پڑتا. اسلام بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، اور آ کر کہتا ہے چلو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور اگر ابو لہب سکا بھی ہو تو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اسلام کی اپنا اعجاز ہے. اور یاد رکھنا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ فیصلہ ہے، قیامت تک میرے آقا کا فرمان ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکر لی ہے نا، حق نے اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیا ہے. وہ ایک کا تو نکلا ہے نا ابھی تازہ تازہ، جو بات کے مقابلے میں گولی مارتا تھا. کہتے ہیں جی اس کے خلاف بات کریں. میں کہ اس مسکین کے خلاف کیا بات کریں؟ اس کے خلاف ہم اس وقت کھڑے رہے جب سارے کینیڈا اور جناب لندن بھاگ رہے تھے. اس وقت تحریک لبیک کے کارکنوں نے، ذمہ داران نے اور اس کے سپورٹروں نے پاکستان کی جیلوں اور کچہریوں کو آباد کر کے کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول. اور ہم اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دیتے، یہ یاد رکھنا. حق ہم اپنا بڑا اچھی طریقے سے لینا جانتے ہیں. ابھی کراچی میں ہم نے صرف قدم اٹھایا، بسم اللہ کی ہے. جس گلی جاؤ گے اگوں تو آنوں لباں گے اور ملیں گے بھی ترجمے نال انشاءاللہ. گل ہی کوئی نہیں ہے تا جے لڑنا پہلے الیکشن بعد چوتے لڑ لینے ہیں، ایک گڑی گل ہے. جے بندے دے پترا طرح الیکشن سانو 9 بجے رزلٹ چاہیے لیکن دھاندلی والا نہیں، صحیح طریقے والا رزلٹ. منصور صاحب کہہ رہے سن کہ 9 بجے رزلٹ چاہیے، دھاندلی زیادہ رزلٹ نہیں چاہیے، RTS دا رزلٹ نہیں چاہیے. صحیح بندے دے پترا ہار جیت مقدرہ دی، لیکن اسی میدان وچ کھڑے ہیں، نہ نسن دیاں گے نہ نسن والے ہیں انشاءاللہ. اور رہی گل آزادی دی جنگ لڑن والے دو، وہ اسی پہلے آکھ چکے ہیں کہ نچن والے تے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ پکی گل ہے. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، اس تے میں ثبوت دینا. آزادی دی جنگ وہ لڑ سکتے ہیں جنہاں دے وڈیاں نے برے صغیر چوں انگریز نو نسایا سی.
وہ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے وڈیاں نے جنگ آزادی دی مجاہدین دیاں مخبریاں کیتیاں ہون، جنہاں نے وڈیاں نے جنگ آزادی دی جناب جنگ اور مارکے انگریز کو جاگیراں اور جائیداداں لئیاں ہون، جنہاں دے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں اور جناب جسم دے اتے استریاں پھروا کے نمک اور مرچہ بھروا کے کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور رہی پاکستانی معیشت کی بات، آج پوری دنیا میں ہمیں بیکاری قوم بنا کر رکھ دیا ہے۔ قوم تو آج بھی اپنی محنت اور مزدوری کر کے کھاتی ہے، قوم آج بھی اپنا وقت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی مکمل کر رہی ہے، لیکن ان عیاشوں اور بدماشوں کی آج پروٹوکولز پورے نہیں ہو رہے۔ آج ہم بھی یہاں آئے ہیں، ہمیں یہ جتنی بھی سیکیورٹی فراہم کی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، ہماری کوئی درخواست نہیں، لیکن ایک جناب وہ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص، وہ جو کل تک فرعون کے لہجے میں ادھر وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بات کرتا تھا، آج جناب کہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یا کر دوں گا۔ میں نے کہا صبر ہمارا بھی دیکھو، ہر ظلم سہا ہے، ہر جبر سہا ہے، لیکن بابا جی نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، ابھی تو بچے تیرے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ یہاں ہتھکڑیاں بدی ہوئی تھی اور جناب ظلم و ستم اور شیل اور گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ اور ابھی وہ 40 چوروں کا ٹولہ جنہیں تازی حکومت ملی ہے، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں، جن کی گنتی ناموس رسالت بل کے لیے پوری نہیں ہو رہی تھی، اقتدار کے لیے پوری ہوئی ان کی گنتی، لیکن میرے رب کی حکمتیں دیکھیں، ایک کو اقتدار سے اتار کر ذلیل کیا، دوسروں کو اقتدار کے اوپر بٹھا کر ذلیل کیا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جو بھی حضور سے بے وفائی کرے گا ذلت اس کا مقدر ہوگی، کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور وہ جو کہتا ہے میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا ابا وزیر اعظم ہے، لہٰذا مجھ سے دب کر رہو، مجھ سے ڈر کر رہو، میں کہا تیرا ابا وزیر اعظم نہیں، سکندر اعظم بھی ہو، سانو کوئی پار نہیں، ساڑھے جناب سر تے کوئی بار نہیں، کیونکہ اساں حضور دے غلام ہاں، اساں جناب کسے کو نہیں ڈر دے، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ ہیں جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور بابا جی نے آکھیا انہاں بھی رونا، انہاں دیاں نسلوں نے بھی رونا انشاءاللہ۔ اے پاکستان میں تا 1 سال پہلے دا اعلان کر رہا ہوں، اے سارے تاریخ بھی لکھ لو، دوبارہ لکھ لو، نوٹ کرنا لے بھی نوٹ کر لین، اتھے جماعت پاکستان 1 بج جائے گی، اس دا نام تحریک لبیک پاکستان ہوئے گا۔ پی ڈی ایم میں 11 جماعتاں، 12ویں یا 13ویں کھلاڑی دی تسی انتظار کرو جڑا باہر لگا پھر دا، اے سارے رڑ کے توڑے خلاف ہو جان گے، کیونکہ انہوں نے پتا کہ جنہ دا نظریہ نہ خریدیا جا سکتا، نہ جنہ نو جھکایا جا سکتا، نہ جنہ نو امریکہ اور نیٹو اور جناب یورپ دی غلامی دا شوق ہے، انہوں نے ایک کوئی دارے، انہوں نے ایک کوئی شوق ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ساڑھا کسے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی نیٹو دا غلام ہوئے، کوئی رشیا دا غلام ہوئے، کوئی امریکہ دا غلام ہوئے، کوئی کسے دا غلام ہوئے۔ اسی علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں، علامہ اقبال اے ساریاں غلامیاں کرن تو بعد
کیا انہوں مل جائے گی جناب کوئی ریلیف مل جائے گا, کوئی جناب معیشت کے اندر ریلیف مل جائے گا, کوئی انہوں دا وقت گزر جائے گا. اقبال کہنا نہیں, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. اقبال کہنا جھلیا تو یہ سمجھدا کہ اسباب دے نال قوماں زندہ رہندیاں, اسباب قوماں دے زندہ رہن دا سبب نہیں ہے, نظریہ قوماں دے زندہ رہن دا سبب ہوندا. اور جدو اسباب ساڑھے کو نہیں سن, اسی 313 ساں سامنے 1000 کھڑا سی, اسی 1000 بدر لمحہ پا کے رکھ دیتا سی. اور جدو ساڑھے کو اسباب نہیں سن, ساڑھے کو جذبہ سی لیکن اسباب نہیں سن. ساڑھے نابینے بھی اتنے تگڑے سن کہ جنگ یرموک دے موقع تے مسلمانہ دیاں 4 صفاں, کفار دیاں 11 صفاں, مسلمانہ نو بندے دی لوڑ پہ گئی. حکومت نے اعلان کر دیتا, اسلامی حکومت نے, کہ جناب بندے بھرتی ہو وہ جانا. تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے, آپ نابینا صحابی ہیں, آپ آ گئے. آپ نے فرمایا یار میرا بھی اس لسٹ نہ لکھو. جدو صحابہ نے دیکھا نا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, آپ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے اور جناب جان دیو اسی آنو سبھاڑیں گے یا جنگ لڑیں گے, تو اسی دا نابینے ہو ویکھ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے تاریخی الفاظ جڑائے. میں انہاں کھاڑے انہوں مخاطب کر کے کہنا کہ جنہ کشمیر دیتا اور جنہ ہمشیر بیچی عافیہ صدیقی, میں انہاں سارے اکھاڑے انہوں مخاطب کر کے کہنا کہ اے سنو اسلامی تاریخ. بابا جی فرماندے سن, اکبر الہ آبادی نے گل کی تھی, انہیں کیا کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا. ہسٹری تاریخ نو کہنے دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. لوگ پوچھتے ہیں جی لبیک دیہڑی با دیہڑی دن اگے کیوں ودی جا رہی, دن با دن اگے کیوں ود رہی. میں کہا لبیک والے نو مرنا آ گیا, لوگ انہاں دا جین دا چج ویکھ رہے ہیں. کہتے ہیں جی آپ دن با دن کیسے آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ کی جماعت بڑی پھیل پھول رہی ہے. میں کہا کسی دن صبح اٹھی منہ دھومی, فجر تک تسی پڑھ دے نہیں, منہ دھو کے پاکستان دی ساری اے ٹی سی کوٹا چلا جامی, ہر شہر دی اے ٹی سی کوٹ وچ پابند سلاست یا سینہ چوڑا کر کے کھڑے تینوں تحریک لبیک پاکستان دے کارکن ملن گے جڑے کہہ رہے ہون گے اوے لبے بام بھی پکارا سرے تار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. بھائی ایک منٹ جی, ایک منٹ, تھک گئے ہو تو میں واخر دعوانا الحمدللہ کر دینا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں, اے ساڑھا نعرہ لوانا مقصد نہیں بھئی چلو جی فلاں آیا جی, فلاں شیر آیا جی, لومڑ آیا, گدڑ آیا. ساڑھا مقصد ہے کہ حضور دا نام بلند کرنا. اور انہوں نے چڑھے اور کہنے جی آپ تو فرقہ بندی کر رہے ہیں, آپ تو جناب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. میں کہا چلو آؤ اے بھی نال لے لینے کہ فرقہ واریت کون پھیلا رہا. ساڑھے پورے جلسے کسے دا نعرہ لگیا, حضور دا نعرہ لگیا. ٹھیک ہے جی, اونا دے جلسے کسے دے جلسے عمران دا نعرہ, زرداری دا نعرہ, خان دا نعرہ, فلانے دا نعرہ, نواز دا نعرہ, مریم دا نعرہ, فلانے دا نعرہ, بلاول دا نعرہ, جناب فلانے دا نعرہ. اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں. اقبال کہندا اے بت بنا تا نہیں سکتے لیکن بتانے کم ضرور کر رہے ہیں, اندر انہوں نے گھڑ رہے ہیں. اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں, بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ اعجاز ہو جا. اقبال کہندا سارے کو دامن چھڑا کے حضور دے داروں تے آ جا. اے سارے آزری کر رہے ہیں, اے منہ کہہ نہیں سکتے کہ سانو منو, لیکن ظلم دی اخیر ہے بے کہ اے خدا بنی بیٹھیں. اور اے یاد رکھنا اساں اے سر تے پگڑیاں کسے جناب وڈیرے اور ظالم دے اگے جھکانا واسطے نہیں رکھیاں. اے سر تو کٹ نہ سکدا, کسے دے اگے جھک نہیں سکدا, اس واسطے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور اے بھی نہیں کہ اسی جناب قوم نو باہر روڈوں تے کٹ کے کہیے میں اندر سے ویڈیو لنک خطاب کروں گا. واہ جی واہ, صدقے جائیے اس آزادی دے, صدقے جائیے. اچھا دوسرا ترقی والا او جناب اتھو ویڈیو لنک لندن تو خطاب کرے کہ جی میں قوم کی بھلائی چاہنا ہوں. میں کہا قوم دی بھلائی چاہنا ہے تے وچ آ کے کھڑا ہو, تینوں پتہ لگے قوم.
ایتھے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سہ پھر تینوں پتہ لگے بھلائی کنج ہوندی اینج روڈاں تے کھے کھا تینوں پتہ لگے پاکستان دے نال تساں 30 سال کی کیتا اور جڑا پچھلے 2.5 سال گزار کے گیا 3 سال انہیں کی کیتا میں کہا ویڈیو لنک دے ذریعے خطاب نہیں ہوندے قوم دے وچ اینج کھڑے ہو کے ایک منٹ جی اور ایک منٹ اینا دیاں پابندیاں ہونیاں اسی تا اس فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں اسی بالکل آمنے سامنے دے قائل ہاں اسی اینا فاصلے نو بھی زیادہ نہیں مندے بالکل اینا فاصلے دے بھی قائل نہیں ہاں کیونکہ یہ فاصلے ہی تا دوریاں پاندن آستہ آستہ دماغ خراب ہی یہ چیزاں کر دیاں پروٹوکول اسی اینا پروٹوکولہ تو باہر ہاں اسی جناب حضور دے دیوانے ہیں تے اے موٹے تے دھوتی رکھی تے اے جا رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ساڑھے کوئی قوم دے ہوتے نہ خرچہ نہ ملک دے ہوتے اسی باہر ہاں نہ ملک دے ہوتے ساڑھا کسے قسم دا کوئی وزن ہے اسی بالکل ملنگا لیکن یہ یاد رکھنا نظریہ بیچن واسطے اسی او ملنگا کہ اسی لاہوروں ٹر دیاں تے وزیر آباد تک ہر شاہ پٹھی کر کے رکھ دیں کر کے بالکل اور یہ یاد رکھنا ساڑھا راہ نہ روکنا ہاں ساڑھا راہ نہ روکنا اسی نظریاتی لوگ ہاں اور ساڑھا طریقہ بالکل ٹھیک ہے اسی الیکشن وچ آئے ضرور ہاں لیکن سوداگری واسطے نہیں آئے ہاں کچھ لور کچھ دو کے لیے نہیں آئے ساڑھی گل جڑی سٹیج ہوتی ہوئے گی بند کمرے وچ بھی ہوئے گی وہی گل ہتکڑیاں لا کے بھی ہوئی ہوئے گی پابند سلاسل جیلہ میں جا کے بھی ہوئی گی اور انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے لیا کے بھی ہوئی گل ہوئے گی انشاءاللہ اور نظام عدل نو 132 نمبر پہنچان تک مولویاں دا قصور نہیں نہ تحریک لبیک پاکستان دا قصور ہے اور جناب $200 تو اتے لے کے جان دا قصور جناب تحریک لبیک پاکستان دا نہیں اور جناب پیٹرول دیاں قیمتاں 250 تے اتے کرنیاں اے تحریک لبیک پاکستان دا قصور نہیں ہے اے نا عیاشاں اور بدماشاں دا قصور ہے جڑے 70 سال تو ملک نو کدی جناب روٹی کپڑا مکان کدی ترقی کدی تبدیلی اور رنگ برنگیاں نعرے دے اتے لٹ رہن بابا جی فرمانے سن نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے جاگ پوون پاکستانیوں ہون تاڑا وقت آ چکیا کہ نہ سارے چوروں نو ویکھو وہی چوریاں جناب بھیس بدل بدل کے آ رہے ہیں پیو گیا پھر پتر آیا پتر گیا جناب پھر پوترا آیا اور پیو پتر وزیر اعظم لگ گئے جناب جنہ دے نہ تھے عطا نہ پتہ نہ جناب جنہ دی جنس معلوم ہے وہ بھی پاکستان دی وزارت عثمہ دی سٹیج تک پہنچے رہن بابا جی فرماتے سن نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والے رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے لبیک دا نعرہ لاؤ اور دسو کہ جاگن والے انشاءاللہ ان پاکستان نو جگا گئے اور انشاءاللہ ہون کوئی نہیں جائے گا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین لبیک یا رسول اللہ لبیک